الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج وقال تعالى في مقام آخر قل هل أنبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا وقال تعالى في مقام آخر يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله ان اللہ خبیر بما تعملون۔ محترم حاضرین جمعہ، پردہ نشین اسلامی ماں اور بہنوں، سب سے پہلے اللہ رب العالمین کی تعریف و توصیف، حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی جس رب العالمین نے ہم تمام کے تمام انسانوں کو پیدا کیا۔ بے شمار درود و سلام نازل ہو تمام کے تمام انبیاء کرام پر، بالخصوص ہم سب کے آخری نبی امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے دین اسلام کو ہم تک مکمل طریقے سے پہنچا دیا۔ حمد و صلوات کے بعد محترم حاضرین، ہم سب جانتے ہیں کہ رمضان کا بابرکت مہینہ ہم سے گزر چکا ہے۔ الحمدللہ ہم میں سے ہر ایک شخص نے اپنے طاقت کے مطابق، اپنی وسعت کے مطابق رمضان کے مہینے میں اللہ رب العالمین کی رحمتیں، برکتیں سمیٹنے کی مکمل کوشش کی ہے، اور جتنا ہم سے ہو سکا ہم نے اپنے آپ کو برے کاموں سے دور رکھا، ہر اس کام سے اپنے آپ کو دور رکھا رمضان کے مہینے میں جو کام اللہ رب العالمین کی نافرمانی میں آتا تھا، اور پوری کوشش کی ہے کہ رمضان کے بابرکت مہینے میں اللہ رب العالمین کی ہر طرح سے عبادت کی جائے، قرآن کی تلاوت کے ذریعے سے ہو، ذکر اذکار کے ذریعے سے ہو، یا اس طریقے سے رات جاگ کر کے ہو، قیام کا اہتمام کر کے ہو، کسی بھی طریقے سے ہم نے اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کی کوشش کی ہے۔ دعا ہے کہ رب العالمین رمضان میں کی گئی ہماری چھوٹی بڑی تمام عبادتوں کو قبول فرمائے۔ اللہم تقبل دعاءنا وصیامنا وقیامنا، اللہم تقبل دعاءنا وصیامنا وقیامنا۔ محترم حاضرین،
لیکن رمضان کا مہینہ گزر جانے کے بعد اصل امتحان ہمارا اب شروع ہوتا ہے۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ رمضان کے مہینے میں جس طریقے سے ہم تمام کے تمام گناہوں کو چھوڑ کر کے اللہ رب العالمین کی نافرمانی کرتے رہے، گناہوں سے بہت دور رہے، کوسوں دور رہے گناہوں سے، اب رمضان کا مہینہ گزر جانے کے بعد کیا کہیں ہم پھر گناہوں کی طرف پلٹ کر کے تو نہیں آنے والے ہیں؟ کیا ہم پھر لوٹ کر کے گناہوں کی طرف تو نہیں جا رہے ہیں؟ اگر ہم لوٹ کر کے پھر گناہوں کی طرف جا رہے ہیں، یا ہم نے رمضان کے مہینے میں جس طریقے سے تسلسل کے ساتھ میں اللہ رب العالمین کو خوش کرنے والا عمل کیا تھا، اب رمضان کا مہینہ گزر جانے کے بعد ان اعمال کے اندر کمی تو نہیں آ رہی ہے؟ وہ اعمال ہم سے کم تو نہیں ہو گئے ہیں؟ اگر وہ اعمال ہم سے کم ہو گئے ہیں اور ہم لوٹ کر کے گناہوں کی طرف جا رہے ہیں تو یاد رکھیں رمضان کے مہینے میں ہم نے جو کچھ عمل کیا ہے نا، اس کے قبول ہونے کے لیے بہت گارنٹی نہیں ہے، کیونکہ شریعت کا ایک اصول ہے، اللہ رب العالمین جس بندے کی نیکی کو قبول کرتا ہے، جس بندے کے اعمال کو قبول کرتا ہے، ایک نیکی انسان کو دوسرے نیکی سے جوڑتی ہے۔ جب انسان اس کے اعمال قبول کیے جاتے ہیں تو انسان دوسری اور نیکیاں کرتا ہے، وہ گناہوں کی طرف نہیں جاتا ہے۔ یہ انسان کے اعمال کے قبول ہونے کی ایک شرط ہے۔ جب انسان کے اعمال قبول کیے جاتے ہیں تو انسان مزید نیکیوں کی طرف جاتا ہے، انسان اور نیکیوں کا کام کرتا ہے۔ اگر رمضان کا مہینہ گزر جانے کے بعد یہ چیز ہمارے اندر پائی جا رہی ہے کہ رمضان کا مہینہ تو گزر گیا لیکن نیکیاں ہم ویسے ہی کر رہے ہیں جیسے کہ رمضان کے اندر کرتے تھے، بلکہ ہم نیکیوں میں بڑھ چڑھ کر کے حصہ لے رہے ہیں، خوشخبری ہے آپ کے لیے کہ اللہ رب العالمین نے رمضان میں کیے گئے عمل کو آپ کے قبول کر لیا ہے۔ لیکن اگر معاملہ اس کا الٹا ہے کہ ہم نے رمضان میں بہت محنت سے کام کیا تھا، رمضان میں ہم نے تہجد کا اہتمام کیا تھا، رمضان میں ہم نے قیام اللیل کا اہتمام کیا تھا، ہمارے رات کا جو الارم تھا فجر کی اذان سے آدھا گھنٹہ پہلے ہوا کرتا تھا، 1 گھنٹہ پہلے ہوا کرتا تھا، سحری سے آدھا گھنٹہ پہلے ہوا کرتا تھا، اٹھا کرتے تھے 2 رکعت 4 رکعت نماز پڑھا کرتے تھے، اس کے بعد سحری کھایا کرتے تھے۔ اب رمضان کا مہینہ گزر گیا، اب ہمارا الارم کا ٹائم کیا ہوتا ہے؟ جب فجر کی اذان ہوتی ہے تب۔ اگر رمضان کے مہینے میں جو الارم کا ٹائم تھا، رمضان کے بعد کے جو مہینہ ہے اس میں جو الارم کا ٹائم ہے، اگر وہ فرق ہے نا تو پھر یاد رکھیں رمضان کے مہینے میں ہم نے جو عمل کیا ہے نا، معلوم نہیں اللہ رب العالمین کا قبول ہوا ہے کہ نہیں ہوا ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین اس انسان کو مزید نیک عمل کرنے کی توفیق دیتا ہے جس انسان کے اعمال قبول کیے جاتے ہیں۔ تو برادران اسلام، عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اصل امتحان ہمارا اب شروع ہوا ہے، لہٰذا رمضان کے مہینے میں جیسے ہم نے اللہ رب العالمین کے لیے سارے کے سارے اچھے اعمال کیے، اللہ رب العالمین کو خوش کرنے والے تمام اعمال کیے، رمضان کے بعد اس میں کمی نہیں آنی چاہیے۔ ضرورت اس بات کی ہے ہم اپنا محاسبہ کریں، اپنا حساب لیں کہ رمضان کے مہینے میں ہم کیسے تھے اور آج ہم کیسے ہیں اور آگے ہم کیسے رہیں گے، دونوں میں فرق نہیں ہونا چاہیے۔ رمضان کے مہینے میں اور رمضان کے علاوہ جو دوسرا مہینہ ہے اس میں فرق نہیں ہونا چاہیے ہماری عبادتوں کے اندر۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر ہمیں اسی بات کی طرف اشارہ دیا، ہم اپنے بارے میں سوچیں، اپنا حساب کریں۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اللہ نے کہا اے ایمان والو اتقوا اللہ، اللہ رب العالمین سے ڈرتے رہو، اور تم میں ایک ہر شخص اس بات کی طرف دھیان دے کہ اس نے کل کے لیے کیا عمل کیا ہے، یعنی قیامت کے لیے انسان نے کیا عمل کیا ہے۔ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ہم نے کل قیامت کے لیے ہم نے کیا عمل کیا ہے، ہر انسان اس کے بارے میں سوچے کیا اس نے کیا ہے اور وہ کیا کر رہا ہے اور آگے کیا کرنے کا اس کا ارادہ ہے، جو بھی کچھ اس کے اندر ہے، جو کچھ اس کے دل میں چل رہا ہے۔ اللہ نے فرمایا ان اللہ خبیر بما تعملون، اللہ رب العالمین تمہاری ساری چیزوں سے باخبر ہے، جو کچھ تم کام کرتے ہو، جو کچھ تم عمل کرتے ہو، جو کچھ تمہاری پلاننگ ہے، اللہ رب العالمین ان سارے اعمال سے باخبر ہے۔ تو لہذا ضرورت اس بات کی ہے، اللہ رب العالمین ہمیں اشارہ دے رہا ہے کہ اپنا محاسبہ کرو، اپنے بارے میں دیکھو، اپنے بارے میں سوچو ہم نے کیا کیا ہے، کیا ہم جو عمل کر رہے ہیں کیا وہ عمل ہمیں جنت میں لے جانے کے لیے کافی ہوگا۔ لہذا انسان کو اس بارے میں محاسبہ کرنا چاہیے۔ محاسبہ اصل کہتے کسے ہیں؟ محاسبہ اصل کہا جاتا ہے کہ انسان روزانہ
رات کو جب اپنے بستر پر سونے کے لیے جاتا ہے اس وقت انسان اپنے روزانہ دن کے اعمال کو گنے کہ میں نے صبح سے لے کر کے شام تک میں نے کیا کام کیا۔ اگر صبح سے لے کر کے شام تک، فجر کی نماز کے بعد سے لے کر کے ظہر کی نماز تک، اس کے بعد شام تک ہم نے جو عمل کیا ہے ان اعمال کے اندر ہم نے کتنا ٹائم اللہ رب العالمین کو دیا ہے۔ ہم صبح سے لے کر کے شام تک ہمارے جو اوقات تھے ہم نے اس میں کچھ ٹائم اپنے بچوں کو دیا ہے، اپنے فیملی کو دیا ہے، اپنے کام میں لگایا، اپنی تجارت میں لگایا ہوا ہے، لیکن کتنا ٹائم ہم نے اللہ رب العالمین کو دیا۔ لہٰذا اس چیز کا انسان کو روزانہ حساب کرنا چاہیے۔ اسی لیے صحابی رسول عمر بن خطاب کہا کرتے تھے حاسبوا قبل ان تحاسبوا، لوگوں اپنا حساب کرو، لوگوں اپنے بارے میں سوچو، اپنے بارے میں غور کرو اس سے پہلے کہ اللہ رب العالمین تمہارا حساب کرے۔ اللہ رب العالمین ہمارا حساب کرے گا تو پھر یاد رکھیں بچنا آسان نہیں ہوگا، سوال کا جواب دینا آسان نہیں ہوگا۔ اس لیے اس دنیا کے اندر اللہ رب العالمین نے ہمیں جو ٹائم دیا ہوا ہے حاسبوا قبل ان تحاسبوا، اپنا حساب کرو، اپنے بارے میں سوچو کیا غلطیاں کر رہے ہیں، کیا اچھائیاں کر رہے ہیں، اگر غلطیوں پر ہیں اللہ رب العالمین سے توبہ استغفار کریں، توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، اللہ رب العالمین معاف کرنے کے لیے تیار بیٹھا ہوا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمارے توبہ کو قبول کرنے کے لیے روزانہ رات میں پہلے آسمان پر آتا ہے، ایک اعلان کرنے والا اعلان کرتا ہے کوئی توبہ کرنے والا ہے جس کی توبہ قبول کی جائے، کوئی بیمار ہے جس کو شفا دی جائے، کوئی قرض کے اندر ڈوبا ہوا ہے جس کے قرض کو ادا کیا جائے۔ روزانہ ہر رات میں رات کے آخری حصے میں اللہ رب العالمین پہلے آسمان پر آتا ہے، ایک اعلان کرنے والا اعلان کرتا ہے۔ تو لہٰذا اگر ہم اپنا حساب کر رہے ہیں، اپنا حساب کرنے کے درمیان ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہمارا جو روزانہ کا جو روٹین ہے، ہمارا جو روزانہ کا معمول ہے اس کے اندر بہت ساری کوتاہیاں ہیں، بہت ساری کمیاں ہیں، تو برادران اسلام ان کوتاہیوں کو دور کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہمارے روزانہ حساب کے اندر، ہمارے روٹین کے اندر اگر ہمیں یہ بات معلوم پڑتی ہے الحمدللہ ہم اللہ رب العالمین کے لیے بہتر کام کر رہے ہیں، ہمارا کچھ ٹائم دعویٰ کے کام میں جاتا ہے، ہمارا کچھ ٹائم لوگوں کو سمجھانے کے لیے جاتا ہے، ہمارا کچھ ٹائم اللہ رب العالمین کے دین کو عام کرنے کے لیے جاتا ہے، اللہ رب العالمین کا شکر ادا کریں کہ اللہ رب العالمین نے آپ کو اپنے کام کے لیے چن لیا ہے، اللہ نے آپ کو توفیق دیا، اس بات کا شکر ادا کریں۔ تو برادران اسلام اپنا حساب کرنے کی ضرورت ہے۔ محترم سامعین، اگر انسان جب اپنا حساب کرتا ہے، رمضان کا مہینہ گزر جانے کے بعد ہم نے اپنا حساب کیا، اپنا حساب کرنے کے بعد ہمیں اپنے اصلاح کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ رمضان کا مہینہ گزر جانے کے بعد ہم نے رمضان کے مہینے میں جہاں پر بہت ساری نیکیاں کیا تھا، اب ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ رمضان کے مہینے میں، رمضان کا مہینہ گزر جانے کے بعد جو دوسرے ایام چل رہے ہیں ان ایام کے اندر کہیں ہم ایسا کوئی کام تو نہیں کر رہے ہیں کہ جہاں پر ہماری نیکیاں ضائع ہو جا رہی ہیں۔ یہ میرے خطبے کا دوسرا حصہ ہے۔ پہلا حصہ یہ تھا کہ انسان اپنا محاسبہ کرے، اور دوسرا حصہ یہ ہے کہ رمضان کے مہینے میں ہم نے جو نیک عمل کیا ہے نیک اعمال کو ضائع ہونے سے بچائیں، نیک اعمال کو برباد ہونے سے بچائیں۔ یاد رکھیں نیکی کرنا بہت آسان ہے، لیکن نیک اعمال کو سنبھال کر کے رکھنا، نیک اعمال کو ضائع ہونے سے بچانا، یہ اس سے بڑا مشکل کام ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کچھ ایسے اعمال ہماری زندگی میں ہوتے ہیں، اگر انسان ان اعمال کو اختیار کرتا ہے، ان اعمال کو کر لیتا ہے تو یاد رکھیں اللہ رب العالمین کے یہاں ہمارے سارے اعمال برباد ہو جاتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ایک آدمی ہے جو سخت دھوپ کے اندر، گرمی کی شدت کے اندر دور سے کہیں سے پانی اٹھا کر کے لاتا ہے، ایک برتن میں جمع کرتا ہے، اور اس کے برتن میں چھوٹا سا سوراخ ہے۔ پھر کیا ہوگا؟ آہستہ 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 اس کا پورا پانی ختم ہو جائے گا، اس نے جتنی محنت کیا اس کی ساری محنت کیا ہے ختم ہو جائے گی۔ ایسے ہی رمضان کے مہینے کے اندر مسلمان کافی محنت سے کیا ہے نماز پڑھتے ہیں، بہت کیا ہے اللہ رب العالمین کے لیے روزہ رکھتے ہیں، بہت سارے نیک اعمال کرتے ہیں، لیکن رمضان کے بعد ان اعمال کو بچا کر کے رکھنا یہ اس سے بڑا چیلنج ہے۔ پہلا عمل یہ ہے کہ انسان جب تنہائی میں ہوتا ہے تو انسان کی تنہائی کیسے ہوتی ہے۔ اگر انسان کی تنہائی اللہ رب العالمین کی یاد میں گزرتی ہے تو انسان کامیاب ہے، لیکن اگر انسان کی تنہائی اللہ رب العالمین کے ذکر میں نہیں گزرتی ہے، انسان کی تنہائی اللہ رب العالمین کی نافرمانی میں گزرتی ہے، تو یاد رکھیں انسان کے اعمال برباد ہونے والے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے اسی چیز کو سورہ کہف کے اندر ارشاد فرمایا، قل هل انبئکم بالاخسرین اعمالا، اللہ نے فرمایا کیا تمہیں ایسے لوگوں کے بارے میں نہ بتا دیا جائے جن کے اعمال سب سے زیادہ ہیں،
لیکن وہ اعمال کے اعتبار سے خسارے میں ہیں. عمل تو ان کے پاس بہت زیادہ ہے لیکن اعمال کے اعتبار سے وہ انسان کیا ہے؟ خسارے میں ہے. خسارہ کس اعتبار سے ہے؟ اللہ نے آگے فرمایا کہ الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا، کہ ان لوگوں کو جنہوں نے عمل کیا تھا وہ لوگ جو ہیں جن کی کوششیں دنیا میں ضائع ہو گئیں. انہوں نے نیک عمل کرنے کے لیے جتنا محنت کیا تھا، جتنا کوشش کیا تھا، لیکن ان کی ساری محنتیں، ساری کوشش دنیا کے اندر کیا برباد ہو جاتی ہیں. کس طریقے سے برباد ہوتی ہیں؟ اللہ نے فرمایا کہ انسان جب تنہائی کے اندر ہوتا ہے، جب تنہائی کے اندر ہوتا ہے تو تنہائی انسان کی کیسی ہوتی ہے. حدیث رسول ہے، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، حدیث کے راوی حضرت صفوان ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ، حضرت صوبان ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ کہ انہ قال لأعلمن اقواما من امتی، کہ میری امت میں کچھ ایسے لوگ آئیں گے، میری امت میں کچھ ایسے لوگ آئیں گے قیامت کے دن. آپ نے فرمایا بحسنات امثال جبال، جن کی نیکیاں پہاڑوں کے برابر ہوں گی. یعنی نیکیاں اتنا انہوں نے کیا تھا کہ بحسنات امثال جبال، پہاڑوں کے برابر ان کے پاس نیکیاں ہوں گی. لیکن جب اللہ رب العالمین ان کا حساب لے گا، جب ان کا محاسبہ کیا جائے گا تو اللہ رب العالمین کیا کرے گا؟ ان کی نیکیوں کو ہباء منصورا، ان کی تمام نیکیوں کو ایسے ہوا میں اڑا دے گا، ان کی تمام نیکیوں کو برباد کر دیا جائے گا. حدیث کے راوی حضرت صوبان کہتے ہیں یا رسول اللہ ان کی پہچان ہم کو بتائیے، وہ کون لوگ ہیں جو نیکیاں بھی کریں گے لیکن نیکیاں کرنے کے بعد ان کی نیکیوں کو برباد کر دیا جائے گا؟ وہ کون لوگ ہیں؟ آپ نے فرمایا وہ تمہارے اپنے بھائی ہیں، وہ تمہارے اپنے بھائی ہیں، تمہاری صفوں میں کھڑے ہوتے ہیں، تہجد کا اہتمام کرتے ہیں، تمہاری صفوں میں کھڑے ہوتے ہیں، لیکن جب تنہا ہوتے ہیں، اکیلے ہوتے ہیں تو ان کی جو تنہائی ہوتی ہے وہ گندی ہوتی ہے، ان کی جو تنہائی ہوتی ہے وہ غلیظ ہوتی ہے، ان کی جو تنہائی ہوتی ہے وہ اللہ رب العالمین کی نافرمانی میں گزرتی ہے. تو یاد رکھیں اگر ہماری تنہائی اللہ رب العالمین کی نافرمانی میں گزر رہی ہے تو برادران اسلام یہ وہ عمل ہے جو ہمارے سارے کے سارے اعمال کو برباد کر دیتا ہے. تو لہٰذا آج کے زمانے میں، آج کے معاشرے میں انسان تنہا کب ہوتا ہے؟ جب بھی انسان تنہا ہوتا ہے لیکن اس کے پاس اس کی موبائل ضرور ہوتی ہے. یہ موبائل وہ چیز ہے جو اللہ رب العالمین کی جانب سے ہمارے لیے نعمت بھی ہے اور زحمت بھی ہے. اس کا استعمال ہمارے اوپر ہے، ہم جیسا استعمال کریں وہ ہمارے لیے ہوگا. اگر ہم اس کا استعمال تنہائی کے اندر اچھا کرتے ہیں، بہتر کرتے ہیں، یہ ہمارے لیے اجر کا باعث ہوگا. لیکن تنہائی کے اندر اسی موبائل کے ذریعے سے ہم غلط چیز دیکھتے ہیں تو اللہ کے نبی نے فرمایا تمہارے اپنے بھائی ہوں گے، تہجد کا اہتمام کرنے والے ہوں گے، تمہارے صفوں میں کھڑے ہونے والے ہوں گے، لیکن تنہائی ان کی غلیظ ہوتی ہیں. تو یاد رکھیں اگر تنہائی میں اس موبائل کے ذریعے سے ہم نے غلط چیز دیکھا ہے تو اللہ رب العالمین ہماری نیکیوں کو برباد کر دے گا. تو لہذا یہ وہ عمل ہے جو انسان کے اعمال کو برباد کر دیتا ہے. ضرورت اس بات کی ہے رمضان کے مہینے میں ہم نے جو کچھ عمل کیا تھا، ہم نے عمل کیا اس کی حفاظت کرنا ضروری ہے. اگر اس کو بچا کے نہیں رکھ سکتے ہیں، ہمارے اعمال اگر ضائع ہو جائیں گے تو پھر محنت کر کے فائدہ کیا ہے؟ ایک اور عمل ہے، انسان رمضان کے مہینے میں کثرت سے نماز کا اہتمام کرتا ہے. مسجدیں ہماری بھر جاتی ہیں لیکن رمضان جب گزر جاتا ہے نماز میں غفلت آ جاتی ہے. اللہ کے نبی کی حدیث آپ نے فرمایا کہ من ترک صلاۃ مکتوبۃ، جس انسان نے فرض نماز کو چھوڑ دیا جان بوجھ کے بغیر کسی عذر کے، تو آپ نے فرمایا فقد حبط عملہ، اللہ رب العالمین اس انسان کے سارے اعمال کو برباد کر دیتا ہے. فرض نماز جو کہ انسان ایک مسلمان اور کفر کے درمیان ایک فاصلہ ہے، ایک دیوار ہے، جو انسان اس کو جان بوجھ کر کے چھوڑ دیتا ہے، اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ فقد حبط عملہ، اللہ رب العالمین اس کے سارے اعمال کو برباد کر دیتا ہے. تو رمضان کے مہینے میں جس طریقے سے ہم بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیا کرتے تھے، کیا فجر کا ٹائم، کیا عشاء کا ٹائم، ہر ٹائم مسجد بھری رہا کرتی تھی، لیکن جہاں رمضان گزر جاتا ہے وہیں 2 صف 3 صف خالی، اس کے بعد پوری مسجد کیا ہے؟ خالی ہو جاتی ہے. لیکن رمضان کے مہینے میں پوری مسجدیں بھری رہا کرتی تھی. رمضان کے بعد وہ نمازی کہاں چلے جاتے ہیں؟ یاد رکھیں رمضان کا مہینہ گزر جانے کے بعد اگر نماز میں ہم غافل ہو جائیں گے، ہم نماز کا اہتمام نہیں کریں گے، نماز کو ہم ترک کریں گے بغیر کسی عذر کے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا فقد حبط عملہ، یہ وہ عمل ہے جو انسان کے سارے اعمال کو کیا برباد کر دیتا ہے. تو لہذا رمضان میں کیے گئے اعمال کو اس کو بچا کر کے رکھنا، اس کی حفاظت کرنا یہ زیادہ ضروری ہے. ایک آخری مثال دے کر کے اپنی بات کو ختم کر کے اگلے موضوع پہ جائیں گے. حقوق العباد کا معاملہ، ہم بندوں کا آپس کا معاملہ،
انسان کتنا ہی تہجد کیوں نہ پڑھ لے، انسان کتنا ہی پہلی صف میں نماز کیوں نہ پڑھ لے، لیکن جو بندوں کا جو معاملہ ہے اگر اس میں انسان پرفیکٹ نہیں ہے نا تو یاد رکھیں اللہ رب العالمین کے یہاں ہم نے جو کچھ عمل کیا وہ بھی برباد ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی کی حدیث ہے، حدیث کے راوی ابو ہریرہ فرماتے ہیں ہم ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے مسجد کے اندر، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہم سے ایک سوال کیا۔ کیا سوال کیا؟ آپ نے فرمایا اے میرے صحابہ یہ بتاؤ اتدرون ما المفلس، کیا تم لوگ جانتے ہو کہ غریب آدمی کون ہے، مفلس آدمی کون ہے؟ ہم نے کہا یا رسول اللہ المفلس فینا من لا درہم ولا متاع۔ آپ نے صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ مفلس آدمی وہ ہے جس کے پاس نہ پیسہ ہے نہ مال و متاع ہے، کچھ بھی اس کے پاس نہیں، وہ آدمی مفلس آدمی ہے۔ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں، مفلس وہ نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا میری امت کا مفلس پیسے کے اعتبار سے نہیں ہے، جو میری امت کا جو مفلس ہے وہ ایک الگ آدمی ہے۔ آپ نے فرمایا ان المفلس من امتی یاتی یوم القیامت بصلاۃ وصیام وزکاۃ ویاتی قد شتم ھذا وقذف ھذا واکل مال ھذا وسفک دم ھذا۔ آپ نے فرمایا میری امت کا مفلس آدمی، غریب آدمی وہ انسان ہے جو کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ رب العالمین کے سامنے حاضر ہوگا، لوگ اس کے پاس اتنی نیکیاں ہوں گی، اتنی نیکیاں ہوں گی۔ آپ نے فرمایا یاتی یوم القیامہ بصلاۃ وزکاۃ، وہ انسان کل قیامت کے دن بہت سارے نماز کو لے کر کے آئے گا، یعنی نماز کے اجر و ثواب کو لے کر کے آئے گا، بصلاۃ وصیام، اور روزوں کے اجر و ثواب کو لے کر کے آئے گا، وزکاۃ، اور بہت زیادہ اس نے اللہ کے راستے میں خرچ کیا تھا، وہ تمام کے تمام اعمال کو لے کر کے آئے گا۔ اس کے پاس اتنی زیادہ نیکیاں تھیں، اتنے زیادہ اجر و ثواب تھے کہ لوگ اس کو دیکھ کر کے رش کرتے تھے، فخر کرتے تھے، یہ ایسا انسان ہے جو اللہ کے پاس جائے گا، اللہ رب العالمین اس کا حساب کتاب لے گا اور اللہ رب العالمین اس کو فوراً کیا جنت کے اندر بھیج دے گا۔ اس کے پاس اتنی اس کے پاس نیکیاں تھیں، لیکن جب وہ انسان اللہ کے پاس آتا ہے، اللہ رب العالمین اس کا حساب و کتاب لیتا ہے تو کیا ہوتا ہے وَيَأْتِي قَدْ شَتَمَ هَذَا وَقَذَفَ هَذَا وَأَكَلَ مَالَ هَذَا۔ جب وہ انسان اللہ کے پاس میں آتا ہے تو اس کے ساتھ میں ایک گروپ اور بھی آتا ہے، ایک جماعت اور بھی آتی ہے، وہ لوگ آ کر کے اللہ رب العالمین سے اس کے بارے میں کمپلین کرتے ہیں۔ کیا کمپلین کرتے ہیں؟ وَيَأْتِي قَدْ شَتَمَ هَذَا، ایک آدمی کہتا ہے یا رب العالمین یہ آدمی دنیا کے اندر بڑا دیندار آدمی تھا، بہت نمازی آدمی تھا، پرہیزگار آدمی تھا، متقی آدمی تھا، لیکن وَيَأْتِي قَدْ شَتَمَ هَذَا، اس پرہیزگار آدمی نے دنیا کے اندر مجھے بہت بار گالی دیا تھا، مجھے تکلیف دیا تھا، اس کی زبان سے اس نے مجھے بہت ستایا تھا، اس نے مجھے برا بھلا بہت کہا تھا۔ اللہ رب العالمین کیا کرے گا؟ اس کی جو بہت ساری نیکیاں تھیں ان نیکیوں میں سے لے کر کے اس کو دے دے گا۔ وَقَذَفَ هَذَا، ایک دوسرا آدمی آئے گا، وہ بھی آ کر کے اللہ رب العالمین کے سامنے اپنا مقدمہ رکھے گا۔ رب العالمین دنیا میں بہت نیک آدمی تھا، پرہیزگار آدمی تھا، لیکن دنیا کے اندر اس آدمی نے میرے اوپر الزام لگایا تھا، جھوٹا الزام لگایا تھا، میرے اوپر اس نے بہتان لگایا ہوا تھا۔ اللہ کیا کرے گا؟ اس کی نیکیاں اٹھا کر کے اس کو دے دے گا۔ وَأَكَلَ مَالَ هَذَا، کسی غریب کا مال کھایا تھا، وہ غریب بھی آئے گا، وہ بھی آ کر کے اللہ سے کہے گا اور اللہ رب العالمین اس کی نیکیاں اٹھاتا جائے گا، لوگوں کو دیتا جائے گا۔ آپ نے فرمایا فَإِن فَنِيَتْ حَسَنَاتُ، اتنے لوگ آئیں گے اس کی ساری نیکیاں ختم ہو جائیں گی۔ ابھی تک کیا تھا؟ لوگ اس کو دیکھ کر کے فخر کر رہے تھے کہ یہ ایسا انسان ہے، اتنا اس کے پاس نیکیاں ہیں کہ اللہ رب العالمین اس کا حساب و کتاب لے کر کے آسانی سے اس کو کیا پاس کر دے گا۔ اب کیا ہو گیا؟ اتنے لوگ دنیا کے اندر اتنے لوگ آئے کہ دنیا کے اندر اس نے اتنے لوگوں کو ستایا تھا کہ لوگ آتے گئے اور اللہ رب العالمین اس کی نیکیوں کو اٹھا کر ان کو دیتا چلا گیا۔ اور ہوا کہ آپ نے فرمایا فَإِن حَسَنَاتُ، کہ اس کی ساری نیکیاں ختم ہو گئی، لیکن ابھی آنے والے باقی ہیں، ابھی آنے والے اللہ رب العالمین سے اس کے بارے میں کمپلین کرنے والے ابھی باقی ہیں لوگ۔ اب اللہ رب العالمین کیا کرتا ہے؟ جب وہ لوگ اور آ کر کمپلین کریں گے تو اللہ رب العالمین ان کی برائیاں اٹھا کر کے اس بندے کو دینا شروع کر دے گا، ان کی برائیاں اٹھا کر کے ان کو دینا شروع کر دے گا۔ جتنے لوگ آئیں گے تمام کی تمام برائیاں، جس کے ساتھ اس نے جیسا برتاؤ کیا تھا، جس کو گالی دیا تھا، جس کو مارا تھا، جس پہ الزام لگایا تھا، وہ تمام کے تمام آئیں گے اور اللہ رب العالمین تمام کی برائیوں کو اٹھا کر کے ان کو دیتا چلا جائے گا۔ پھر کیا ہوگا؟ آپ نے آگے فرمایا اللہ رب العالمین فرشتوں کو حکم دے گا۔ کیا حکم دے گا؟ اس بندے کو منہ کے بل گھسیٹ کر کے پھینک دو جہنم کے اندر۔ کون سا بندہ ہے جو اللہ رب العالمین کے پاس گیا اس حالت میں کہ
کہ اس کے پاس نماز بہت زیادہ تھی، روزہ اس کے پاس بہت زیادہ تھا، اللہ کے راستے میں خرچ اس نے بہت کیا تھا، لیکن ہاتھ پیر پہ کنٹرول نہیں تھا، زبان پہ کنٹرول نہیں تھا، لوگوں کو برا بھلا کہنا، لوگوں کو مارنا، لوگوں کے مال کو غلط طریقے سے ہڑپ کرنا، یعنی بندوں کا جو حق ہے اس میں اس نے کبھی بھی اپنے آپ کو سنبھال کے نہیں رکھا، اس میں کبھی اس کو کنٹرول نہیں رہا ہے۔ تو یاد رکھیں یہ جو اعمال ہیں سارے کے سارے برباد ہو جائیں گے۔ ایسے اعمال کا کیا فائدہ کہ محنت ہم نے کیا اور بدلہ کسی اور کو دے دیا گیا۔ تو لہٰذا یہ وہ اعمال ہیں، ہم نے رمضان کے مہینے میں ہم نے جو کچھ عمل کیا ہے اس کو بچا کر کے رکھنا ضروری ہے۔ اگر رمضان کا مہینہ گزر جانے کے بعد ہمارے ہاتھ پیر کنٹرول میں نہیں ہوتے ہیں، ہمارے ہاتھ پیر کنٹرول میں نہیں ہیں، ہماری زبانیں کنٹرول میں نہیں ہیں، تو یاد رکھیں اللہ رب العالمین ہمارے تمام کی تمام اعمال کو ضائع برباد کر دے گا۔ تو لہٰذا اللہ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ محترم سامعین، ہم جہاں پر رمضان کے مہینے میں ہم نے بہت ساری نیکیاں کیا ہے، ان نیکیوں کو بچا کر کے رکھنا اسلاف کا طریقہ کیا تھا، اسلاف کس طریقے سے رمضان میں جو عمل کیا کرتے تھے، جو ان کو اجر ملا کرتا تھا، اس کے بارے میں اللہ سے کیا دعا کرتے تھے۔ اسلاف کا طریقہ یہ تھا کہ رمضان کا مہینہ جب گزر جایا کرتا تھا، رمضان کا مہینہ گزر جانے کے بعد مسلسل 6 مہینے تک اللہ سے اس بات کی دعا کرتے کہ رب العالمین ہم نے رمضان کے مہینے میں جو عمل کیا تھا اس کو تو قبول فرما لے، اور اگلے 6 مہینے تک اللہ سے اس بات کی دعا کرتے کہ رب العالمین ہمیں رمضان تک پہنچا دے۔ یہ اسلاف کا طریقہ تھا۔ ہم کیا کرتے ہیں، رمضان کا مہینہ گزرا، شاید کہ ہم میں سے کوئی ایسا بندہ ہو جو اللہ رب العالمین سے اس بات کی دعا کیا ہو کہ رب العالمین رمضان کے مہینے میں ہم نے جو کچھ عمل کیا تھا، تراویح کی شکل میں، قیام کی شکل میں، روزے کی شکل میں، جو ہم نے عمل کیا تھا اللہ تو اسے قبول فرما۔ شاید کسی نے دعا کیا ہو۔ اسلاف کا طریقہ 6 مہینے تک اللہ سے مسلسل دعا کرتے رہتے کہ رب العالمین ہمیں جو ہے، ہم نے جو عمل کیا رمضان کے اندر اس کو تو قبول فرما لے، اور اگلا 6 مہینہ اگلا رمضان کو پانے کی دعا کیا کرتے تھے۔ یہ اسلاف کا طریقہ تھا۔ ایسے ہی انسان کو ہمیشہ جو عمل کرتا ہے عمل کے قبول ہونے کے لیے اللہ سے دعا کرنا چاہیے۔ ایسا نہیں ہم خالی نماز پڑھ لیے، روزہ رکھ لیے، اللہ کے راستے میں خرچ کر دیے، پتہ نہیں اللہ کے یہاں قبول ہوا کہ نہیں ہوا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کون نہیں جانتا ہے، اللہ رب العالمین کے لیے انہوں نے کتنی قربانیاں دی ہیں، لیکن انہوں نے جو بھی کچھ عمل کیا ہمیشہ اللہ رب العالمین سے قبول ہونے کی دعا مانگی۔ فرمایا اللہ رب العالمین نے پہلے پارے کے اندر اللہ نے فرمایا کہ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، باپ بیٹے مل کر کے جب اللہ رب العالمین کے گھر کو بنا رہے تھے، خانہ کعبہ کو بنا رہے تھے، ابراہیم اور اسماعیل مل کر کے، تو ایک طرف بنا رہے تھے اور ایک طرف دعا کر رہے تھے۔ کیا دعا کر رہے تھے؟ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، رب العالمین تو ہم سے اسے قبول فرما لے، بے شک تو دعاؤں کا سننے والا اور جاننے والا ہے۔ یعنی ایک طرف عمل کر رہے ہیں اور دوسری طرف عمل کے قبول ہونے کے لیے دعا کر رہے ہیں۔ یہ ابراہیم کا طریقہ تھا۔ ایک اور جگہ اللہ نے فرمایا رب اجعل لی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا۔ ابراہیم ہے، کیا دعا مانگ رہے ہیں کہ رب العالمین رب اجعل لی مقیم الصلاۃ، مجھے نماز کا پابند بنا، میرے بچوں کو نماز کا پابند بنا، اور کیا دعا مانگے ومن ذریتی، میری نسل کو نماز کا پابند بنا۔ یعنی خالی اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے نہیں، اپنے لیے مانگا، اپنے بچوں کے لیے مانگا، اور قیامت تک آنے والی پوری نسل کے لیے مانگ رہے ہیں رب اجعل لی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، یا اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے۔ یعنی یہ دعا ابراہیم علیہ السلام کی ہے کہ ایک طرف عمل کرتے ہیں، ایک طرف اللہ سے مانگتے ہیں، ایک طرف اللہ سے سوال کرتے ہیں، اللہ کے لیے عمل کرتے ہیں اخلاص کے ساتھ میں، اور دوسری طرف کیا ہے، ان اعمال کے قبول ہونے کے لیے دعا کرتے ہیں۔ یہ ابراہیم کا طریقہ تھا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، آپ کی دعاؤں میں سے ایک دعا یہ بھی رہا کرتی تھی، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا۔ کیا دعا کیا کرتے تھے؟ اللہم انی اسألک علما نافعا، کہ رب العالمین میرے پاس جو علم ہے نا اس سے لوگوں کو فائدہ پہنچے،
مجھے ایسا علم عطا فرما جس سے لوگوں کو فائدہ پہنچے، ورزقا واسعا، اور مجھے بہترین رزق عطا فرما، اور وعملا متقبلا، اور ہم جو عمل کرتے ہیں اللہ اسے تو قبول فرما لے۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دعا مانگا کرتے تھے۔ تو لہٰذا ضرورت اس بات کی ہے جہاں پر ہم رمضان کے مہینے میں ہم نے اتنے اعمال کیے ہیں اس کے قبول ہونے کی دعا مانگیں، اور رمضان کے بعد ایسا کوئی عمل نہ کریں کہ ہمارے سارے کے سارے اعمال برباد ہو جائیں، اس سے بچیں۔ محترم حاضرین، نیکیوں پر ہمیشہ قائم رہنا چاہیے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ رمضان کا مہینہ آیا، رمضان میں ہم نے بہت عبادت کیا اور رمضان کا مہینہ گزر جانے کے بعد پھر وہ عبادت نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اور اللہ کے نبی کی حدیث ہے، ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوال کیا، آپ نے فرمایا احب الاعمال الی اللہ، آپ سے سوال کیا گیا یا رسول اللہ یہ بتائیے کہ اللہ رب العالمین کے یہاں تمام اعمال میں سے سب سے زیادہ پسندیدہ عمل کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ ادومھا وان قل، وہ عمل جس پر انسان ہمیشہ کرے، وہ عمل جس کو انسان ہمیشہ کرے، وہ تھوڑا عمل کیوں نہ ہو۔ انسان روزانہ ہر نماز کے بعد قرآن کا اہتمام کرے، خالی ایک صفحہ پڑھے بس، لیکن روزانہ پڑھے۔ انسان روزانہ تہجد کا اہتمام کرتا ہے، 2 رکعت پڑھے، کوئی بات نہیں 2 رکعت لیکن ہمیشہ پڑھے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ انسان ایک دن اٹھتا ہے 10 رکعت تہجد کا اہتمام کرتا ہے، 12 رکعت تہجد کا اہتمام کرتا ہے، ایک دن اٹھا 2 دن اٹھا، اس کے بعد پھر کیا ہے، پھر غائب۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ آپ نے فرمایا وہ عمل اللہ کو زیادہ پسند ہے انسان جو جس عمل کو روزانہ کرے، چاہے وہ عمل تھوڑا ہی کیوں نہ ہو، لیکن عمل انسان روزانہ کرے۔ رمضان کا مہینہ آیا، ہم نے الحمدللہ بہت ہم نے اعمال کیے، لیکن رمضان کا مہینہ گزر جانے کے بعد اب اس میں غفلت نہیں ہونا چاہیے، اس کو بھولنا نہیں چاہیے، اللہ رب العالمین کے ذکر سے غافل نہیں ہونا چاہیے۔ آپ نے فرمایا ایک اور حدیث میں کہ یا عبد اللہ لا تکن مثل فلان کان یقوم من اللیل فترک اللیل، آپ نے فرمایا اے عبداللہ تم اس انسان کے جیسے نہ ہو جانا جو رات میں اٹھا کرتا تھا، ایک دن اٹھا، 2 دن اٹھا، 3 دن اٹھا، اس کے بعد وہ اٹھنا ہی چھوڑ دیا۔ ایسا نہ ہو جانا، ایسا عمل اللہ کو پسند نہیں ہے، ایسا عمل اللہ کو نہیں پسند ہے۔ اللہ کو پسند وہی عمل ہے جو انسان عمل کرے ہمیشہ کرتا رہے، وہ عمل اللہ کو پسند ہے۔ اور یاد رکھیں رمضان کا مہینہ گزر جانے کے بعد اگر اللہ رب العالمین کو بھول جاتے ہیں، اللہ کے ذکر سے غافل ہو جاتے ہیں، اس کے لیے بڑا گناہ ہے۔ اللہ نے فرمایا قرآن کریم کے اندر سورہ طٰہٰ کے اندر وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، کہ تم میں سے جو بھی آدمی اللہ رب العالمین کے ذکر سے غافل ہو جائے گا، تم میں سے جو بھی آدمی اللہ رب العالمین کو بھلا دے گا، تو یاد رکھیں پہلا نقصان کیا ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، اللہ رب العالمین انسان کے انکم کے راستے کو تنگ کر دیتا ہے۔ کب؟ جب انسان اللہ کو بھول جاتا ہے۔ پہلا نقصان ہمارا جو انکم کا راستہ ہے، جہاں سے ہمیں پیسہ ملتا ہے، جہاں سے اللہ کی نعمتیں ہمیں ملتی ہیں، اللہ کیا کرتا ہے جب انسان اللہ کو بھلا دیتا ہے، اللہ سے غافل ہو جاتا ہے، اللہ نے فرمایا پہلا نقصان اللہ تعالیٰ اس کے انکم کے راستے کو تنگ کر دیتا ہے۔ اور کیا فرمایا دوسرا نقصان وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، اور دوسرا بڑا نقصان یہ ہے جب کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ رب العالمین اس انسان کو جو دنیا کے اندر اللہ کو بھول گیا تھا اس کو کل قیامت میں اندھا بنا کر کے اٹھائے گا، دونوں آنکھیں نہیں ہوں گی۔ وہ انسان اللہ سے سوال کرے گا، کیا کہے گا؟ قال رب لم حشرتنی اعمیٰ وقد كنت بصیرا، رب العالمین دنیا کے اندر تو نے مجھے دونوں آنکھ دیا تھا، میں صحیح سالم انسان تھا، میں اپنے آنکھوں سے دیکھا کرتا تھا، آج کیا وجہ ہے کہ تو نے مجھے اندھا کر دیا ہے؟ اللہ فرمائے گا تو نے دنیا کے اندر مجھے بھلا دیا تھا، تو نے دنیا کے اندر کیا ہے مجھے بھلا دیا تھا، وہ بھلانے کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے آج آپ کو اندھا بنا کے اٹھایا ہے۔ قال كذلك اتتك آیاتنا فنسیتها، اللہ نے فرمایا یہ اللہ کی نشانیاں ہیں، یہ اللہ کی نشانیاں ہیں، اللہ رب العالمین کی بے شمار نشانیاں ہیں، انسان کو اس سے سبق لینا چاہیے، اس سے سبق حاصل کرنا چاہیے۔ تو الغرض بتانے کا مقصد یہ ہے، آج کے خطبہ جمعہ کا پیغام یہ ہے کہ ہم نے رمضان کے اندر ہم نے جو عمل کیا تھا ان عمل پہ ثابت قدم رہیے، ان عمل کو چھوڑیے نہیں۔ اگر ان اعمال کو ہم چھوڑ دیتے ہیں پھر یاد رکھیں اللہ رب العالمین کے ہم جو ہے نقصان اٹھانے ہو جائیں گے۔ ایسے ہی ہم
ان اعمال سے اپنے آپ کو بچا کر کے رکھیے جو اعمال ہمارے اعمال کو برباد کر دیتے ہیں. جیسے میں نے مثال دیا 3 اعمال کا، بندوں کا حقوق ہو گیا، نماز کو ضائع کرنا ہو گیا، اور ایسے ہی جو ہے جو اعمال ہیں ان سے بچ کر کے رہیے، اپنے آپ کو بچا کر کے رہیے. عمل کیجئے، تھوڑا عمل کیوں نہ ہو لیکن اس کو ہمیشہ کرتے رہیے. اللہ رب العالمین کیا وہ عمل پسند ہے. آخر میں اللہ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہمیں جو بیمار ہوں کو شفاء کاملہ عاجلہ نصیب فرما. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا من الخاسرین. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك التواب الرحيم. آمين ثم آمين.